اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اور بے شک اللہ تعالیٰ مومنوں کا ولی ہے، وہ جنہیں اندھیروں سے نکال کر روشنیوں میں لا کھڑا کرتا ہے۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے وومن رائٹس، یعنی خواتین کے حقوق۔ اسلام میں یا اگر ہم باہر دیکھیں یورپین کنٹریز میں یا مسلم کنٹریز میں دیکھیں تو بارہا وومن رائٹس کی پامالی پر تمام ایون کہ UN بھی سٹینڈ لیتا ہے۔ اب دراصل پاکستان میں، کیونکہ ہم ملت پاکستان میں رہ رہے ہیں، تو فی الوقت ادھر اگر پاکستان کی بات کی جائے تو یہاں دو قسم کے طبقے آلریڈی موجود ہیں۔ یہ چھوٹا سا لیکچر ہے، یہ کوئی بڑا لیکچر نہیں ہے، آئی مین ٹو سے کہ اتنی لمبی گفتگو نہیں ہے، یہ بس چند کچھ منٹوں کی گفتگو ہے وومن رائٹس پر۔ عرض یہ اس میں کرنی ہے کہ پاکستان میں دو طبقے رہتے ہیں، یعنی ہمارے ہاں ایک بہت بڑی جو مشکل پائی جاتی ہے، جو بہت بڑا مسئلہ پایا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ثقافتی وہ اپنے آباء و اجداد کا جو چلا آ رہا ہے، جو سسٹم، یہ جو روایات، یہ جو تہذیب چلی آ رہی ہے، ہم ان کو کاپی کرتے ہیں۔ اور بارہا سب سے زیادہ ہم اگر کاپی کرتے ہیں تو وہ کرتے ہیں ہندوستان، یعنی انڈیا کو، ان کے رواج و ان کی تہذیب، ہم سب ان کی ہی کاپی کرتے ہیں۔ اگر ان کی کاپی نہیں کرتے، اگر کوئی انسان، کوئی مومن، کوئی مسلمان شعوری طور پر ہندوستانی تہذیب سے بڑھنا چاہتا ہے تو وہ پھر ایک اور کھائی میں جا گرتا ہے، وہ ہے یورپین تہذیب، یعنی وہ کلچر۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اپنی تہذیب پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، کہ اپنا موازنہ ان سے نہ کر کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم جو ہے، یہ جو امت ہے، یہ انتہائی خاص ہے مغربیوں سے، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، اور قوت و مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ علامہ فرماتے ہیں کہ ان کی جو خاص بات ہے، ان کی جو مطلب وہ جس پر بیس کریں، جن پر انحصار ہے، وہ کوئی چیز مطلب اگر دیکھی جائے تو ان کی کوئی مین افیکٹو چیز نہیں ہے۔ لیکن علامہ فرماتے ہیں کہ جو ہمارے پاس جمعیت ہے وہ بہت خاص ہے، اور الحمدللہ سے وہ ہے، موجود ہے، جس کی مثال اگر لی جائے تو علامہ جس بارے میں فرما رہے ہیں وہ ہے کعبۃ اللہ و مدینہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے وہ ہماری تمام امت کے درمیان کامن پرسنالٹی، کامن شخصیت ہے، اور اسی کے باعث ہی ہم اوپر جا سکتے ہیں۔ اسی کے باعث ہی ہم آج دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین سوشل میڈیا پر کتنی ہوتی ہے، مگر ہم نے آج تک کوئی سٹیپ نہیں لیا۔ مطلب ہم نے ایک اور غلط کیا سمجھا ہوا ہے، ایک اور، کیونکہ ہمارے ہاں بڑی چیزیں اسٹیبلشمنٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں عرض کی تھی پہلے کہ میں ہر بات کھل کے بتا بھی نہیں سکتا، آپ لوگ شاید وہ جو کہیں گے کہ شاید یہ عجیب انسان ہے یا یہ عجیب باتیں کر رہا ہے۔ آج کے دور میں فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط کہہ دینا، یہ 1400 سال پہلے کی ہسٹری اٹھا کے انہیں غلط مطلب ثابت کرنا، یا کہ یہ کہنا کہ نعوذ باللہ حضرت خدیجہ سے شادی پیسے کے لیے کی تھی، نعوذ باللہ، یہ سب سے بڑی توہین ہے۔ لیکن عرض کروں کہ اس سے بھی بڑی اگر توہین پتہ کیا ہے، کہ آج ان کی امت کی بیٹی کے ساتھ ریپ ہو اور آپ چپ کر کے بیٹھے رہے، یہ سب سے بڑی توہین ہے۔ مسلمان اس پر نہیں اٹھ رہے، یعنی اور وہ جو توہین امیز جتنے بھی الفاظ اس خاتون نے، وہ جو عیسائی خاتون تھی، میں اس کا نام نہیں اپنی زبان سے گوارا سمجھتا کہ میں لوں اس کا نام، اس نے جتنے بھی الفاظ ادا کیے، ہمارے جوڈیشری نے کیا کیا دیکھیں۔ یہ نظام، اس نظام
میں آپ دیکھیں کہ ایک توہین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی سزا عائد ہی نہیں ہے. یعنی حالات حاضرہ میں پیچھے عرض کی تھی جمعے میں، کیونکہ ویڈیو نہیں ریکارڈ ہو پائی، آپ کے لیے انشاءاللہ کرنی ہے تاکہ اس جمعے کی تمام آپ کو بتائی جائے. اسلام آباد میں ایک خطیب ہے جن سے جوڈیشری کے بارے میں غلط الفاظ نکل گئے ہیں منہ سے، اور جوڈیشری نے انہیں کر لیا ہے، بلا لیا ہے، اور انتہائی وہ شریف انسان تھے. ہاں البتہ جس طرح جوڈیشری کا حال ہے، الفاظ انہوں نے صحیح بولے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آپ سوشل میڈیا پر ان کے بارے میں، کسی کے بارے میں بھی جوڈیشری یا پھر ہیں تو چونکہ غلط بھی چاہے ہیں، لیکن کہنے نہیں چاہیے. ہمارے یہاں اس طرح کی کنٹری ہے کہ ہم نہیں کہہ سکتے، اور کہنے بھی نہیں چاہیے آپ کو. ایک جب آپ گفتگو کر رہے ہوں ایک نیشنل لیول پر، اقوامی سطح پر، تو آپ کو اس طرح کے مطلب اس طرح کے الفاظ سے پرہیز ہی کرنا چاہیے، تو یہ بہتر ہے. تو انہوں نے اس بزرگوار شخصیت نے غصے میں کہہ دیے، تو بعد میں جوڈیشری نے انہیں مطلب اریسٹ کر لیا، اور باقاعدہ عدالت میں ان کا بیان ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھے معاف کر دیں، میں غصے میں کبھی کبھی الفاظ ادا کر جاتا ہوں، میری طبیعت نہیں صحیح رہتی، بٹ پھر بھی اسے ٹارچر کیا جا رہا ہے، اسے کا مطلب سزا دی جا رہی ہے، اسے ایک مطلب خطیب شخصیت کو. حتیٰ کہ میں عرض کروں، دل کی بات عرض کروں تو صحیح کہا انہوں نے جتنا بھی کہا، لیکن پھر بھی ان کے ساتھ انتہائی ظالمانہ کیا جا رہا ہے. ایک جو بیہیویئر ہوتا ہے انتہائی ظالمانہ. اور آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہینہ کو ہم نے VIP پروٹوکول دیا. ایون شیطان بزرگ امریکہ کے کہنے پر ان کے، کیونکہ ڈالر چلتے ہیں نا یہاں، یہ امت کچھ پیسوں پر بک جاتی ہے. اس کو کچھ ایک شراب کی بوتل پر یہ اپنی ماں کو بیچنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. یہ اب انتہائی یہ عجیب باتیں ہیں جو مسلمانوں کے بارے میں کی جاتی ہیں، اور یہ ہیں اس طرح ہی ہیں. اب دیکھیں کہ مشرف نے کیا کیا، افغانستان میں کیا کیا، تو بہت برباد کر کے رکھ دیا اس انسان نے. پیچھے جب پھانسی کے باری آئی تو پورا جوڈیشری چینج کروا دی ہم نے. یہ رولز اینڈ ریگولیشنز کر کے آپ لوگ تصور کرتے ہیں کہ یہاں مدینے کی ریاست قائم ہو جائے گی. نہ، ایسے نہیں ہوگا. پوری ریکنسٹرکٹ ہوں گی چیزیں. علامہ اقبال جس طرح کہتے ہیں نا کہ بنیاد اول میں بنا معمار قد، کہ پہلی بنیاد اول کو ہٹاؤ، گراؤ، اس کے دوبارہ قائم کرو. وہ قائم جب ہو، امام خمینی نے کیا کیا، ایران تمام تباہ ہو چکا تھا، امام خمینی نے ریکنسٹرکٹ کیا. اس لیے تو امام خمینی کہتے تھے کہ انقلاب چاہیے. میں ممبر پر خطیب بن کر بیٹھ جاؤں، یا شاہ ایران کے کہنے پر میں کوئی پوسٹ گورنمنٹ میں لے کے بیٹھ جاؤں، تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. میں پوری چیز تبدیل کرنا چاہتا ہوں. تو وہ جب تبدیل کی تو اب کچھ یہ جو انقلاب ایرانی ہے وہ بہتر حالت میں ابھی سروائیو کر رہا ہے. تو آپ عرض یہ ہے کہ رسول اللہ کی توہین سے بھی زیادہ آج توہین ہے کہ اس کی امت کی بیٹی کے ساتھ ریپ کیا جائے، اور حالت بلوغت تک بھی نہ پہنچے. 7 سال کی بچی، اس کے ساتھ آپ ریپ کر رہے ہیں مسلمان ہو کر، اور مسلمان ہی چپ بیٹھے ہیں. عافیہ صدیقی کتنے سال ہو گئے امریکہ کی جیل میں بند ہیں، آج تک کسی مومن کے دل میں وہ درد رہا ہے ان کے لیے؟ اس کا قصور کیا تھا بیچاری کے؟ جوانی ضائع کر دی اس کو. مطلب ایک ڈاؤٹ پر انہوں نے پورا بند کر دیا. مسلم کنٹریز خیر انہوں نے کہا بھی نہیں، لیکن جتنے بھی یہاں ہوئے اجلاس ہوئے یا پھر اتنے وہ دھرنے نکالے گئے، ان کا جا کے آپ دیکھیں ان کا جو یہاں خاندان رہ رہا ہے وہ انتہائی مشکل حالت میں ہے. وہ عافیہ صدیقی وہاں اتنی مشکل حالت، پتہ نہیں کتنے سالوں سے ان کی جیل میں بند ہے، اور آج مسلمان ہم کوئی درد نہیں ہے نا. وہ علامہ فرماتے ہیں نا کہ احساس زیاں جاتا رہا، تو احساس زیاں ختم ہو چکا درجہ. تو وومن رائٹس عرض کی تھی شروع میں کہ 2 طبقے رہتے ہیں یہاں بر صغیر میں خاص طور. ایک تو وہ طبقہ ہے جو سیکولرزم اور لبرلزم کو پروموٹ کرتا ہے،
یعنی کہ 8 مارچ والا طبقہ جو وومن رائٹس پر نکلا کہ ہمارے جسم ہماری مرضی، ایک تو یہ طبقہ ہے. ایک طبقہ میدان عمل میں آیا ہے اس طبقے کے اگینسٹ میں، یعنی وہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ حجاب ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے یا رسول اللہ کی شریعت میں ہم پر عائد ہے. وہ بابصیرت خواتین وہ باہر آئیں اور بڑے اچھے طریقے سے انہیں ٹیکل کیا. جی بالکل ٹھیک ہے، لیکن عرض یہ کرنی تھی کہ ان دو طبقات میں یہ دونوں وومن رائٹس کے نام پر نکل رہی ہیں، دونوں وومن رائٹس کے نام پر. لیکن ایک تلخ حقیقت آپ کو اگر بتاؤں تو یہ جو دونوں کر رہے ہیں وومن رائٹ سے دور دور تک تعلق ہی نہیں ہے. یعنی وومن رائٹس کو مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ امریکہ جیسی اسٹیٹ میں مسلمانوں کے وومن رائٹس پامال کرنے کی اجازت نہیں ہے. وہاں کوئی خاتون اگر جا رہی ہو، مسلم ہو، کوئی امریکن پرسن اسے ٹچ نہیں کر سکتا. یعنی روڈ پہ جس طرح وہ انگریز مطلب ان کا تو اس طرح ماحول ہے کہ اگر کوئی لڑکی روڈ پہ جا رہی ہے تو اسے چھیڑ دیتے ہیں یا اسے ہنسی مذاق، اور وہ لڑکی بھی کوئی وہ نہیں کرتی، مائنڈ نہیں کرتی. لیکن مسلم خاتون ہو، اس نے حجاب کیا ہو، تو اگر کوئی لڑکا اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو اس کے خلاف جوڈیشری اس کے خلاف ان کی اسٹیٹ ایک اچھا عمل یا ایک اچھا رسپانس لیتی ہے. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو وومن رائٹس کی پامالی یہاں پر نہیں ہے. امریکہ و اسرائیل و شیطان بزرگ و دشمنان اسلام بہترین جانتے ہیں کہ وومن رائٹس کی پامالی ہم نے کہاں کرنی ہے، اور وہ کر رہے ہیں. یعنی IMF یہ جتنے بھی آپ کو پوسٹرز ملتے ہیں یہ لڑکیوں کے لگے ہوئے، یہ ایڈورٹائزمنٹ کے لیے لڑکیوں کے پوسٹر جہاں بھی آپ کو لگے ہوئے ملتے ہیں، یہ تمام یہودی لابی کی، یہ تمام اسرائیل و امریکہ کی چالیں ہیں. یہ تمام تعلیمی اداروں میں آپ کو جہاں کو ایجوکیشن ملتی ہے، یہ مصطفیٰ کمال کی دی ہوئی ہے، یہ امریکہ کے پٹھوؤں کی دی ہوئی ہے. یہ آپ مصطفیٰ کا اب ہماری حیرانگی دیکھیں کہ ہم انگلش کے سیکنڈ ایئر کی انگلش میں یا فرسٹ ایئر کی انگلش میں مصطفیٰ کمال کو ایز اے ہیرو چیپٹر سمجھتے ہیں. یہ ہیرو چیپٹر ہم مطلب اسے تصور کرتے ہیں، پڑھایا جاتا ہے ہمارے بچوں کو. اور سب سے بے غیرت ترین یا اس سے بھی کوئی ہوں برے الفاظ میں وہ ادا کرنے کے لیے تیار ہوں، ایسی مصطفیٰ کمال کی شخصیت تھی. آپ دیکھیں کہ سب سے پہلا مسلم کنٹریز میں ہاسٹلائز تصور آ کے مصطفیٰ کمال نے دیا. سب سے پہلے فحاشی کے اڈے ترکی میں آ کے مصطفیٰ کمال نے کھولے. سب سے پہلے آ کے خواتین اور مرد کو ایجوکیشن کا تصور آ کے مصطفیٰ کمال نے دیا. اور وہ رائج ہے آج بر صغیر میں، یہ پہلے نہیں تھا. یہ مصطفیٰ کمال کی بدولت یہ تمام چیزیں، یہ تمام سیکولرزم کے پودے یہ وہی مصطفیٰ کمال لگا کے گئے. اب یہ ٹرکش کی وہ جو عرض کی جائے نا آپ سے ہسٹری، کہ جب ترکیوں سلطان حمید آخری دور میں تھا، میں اشارہ کر دیتا ہوں، سلطان حمید جب آخری وقت پر تھا نا، ترکی کی حکومت گر رہی تھی، ٹوٹلی سینٹرل ویک ہو گیا تھا. ترکی کے اوپر آپ سرچ کریں نا، استنبول قسطنطنیہ کے اوپر ایک علاقہ ہے انطولیہ انتہائی دشمن ہے ٹرکش کے، کیونکہ ٹرکش نے ہمیشہ انہیں کل کیا ہے، مارا ہے، اور انہوں نے ہیٹنگ میں PhD کر لی تھی ٹرکش سے. اب وہ اس آڑ میں بیٹھے تھے کہ جیسے ہی ان کا سینٹرل ویک ہو ہم ان پر اٹیک کریں اور ہم کیا کریں، ٹیک اوور کر لیں. اوپر سے ایک برٹش پاور جو اس ٹائم اسٹرانگ پاور تھی، یا کہہ دیا جائے کہ ایک سپر پاور کے طور پر ان سے لڑ رہی تھی، ایک وہ پاور ریزسٹ کر رہی تھی ترکی کو گرانے میں. سینٹرل ویک ہو چکا تھا، اناطولیہ اوپر چڑھ آیا تھا، ایون کہ کچھ کنٹریز کے لوگ، مسلم کنٹریز کے لوگ ان کے خلاف لڑنے چلے گئے تھے. افغانستان سے راستہ بند ہو گیا تھا، جو ہجرت کر کے مسلمان پاکستان بر صغیر سے گئے تھے، افغانستان سے راستہ بند کر دیا گیا، وہ سب تمام لوگ ادھر بند ہو گئے. اب یہاں پر مجھے سمجھ نہیں آتی یہ ہم بھولے لوگوں کی کہ وہاں پر ایک شخصیت اٹھتی ہے مصطفیٰ کمال، مجھے لگتا ہے آسمان سے آیا تھا، وہ کلیم کرتا ہے جی کہ میں خلیفہ ہوں، اور تمام سپر پاور بھی اسے سپر پاور کو شکست دے دیتا ہے تھوڑے سے لوگوں کے ساتھ، اناطولیہ کو بھی شکست دے دیتا ہے اور ایک چھوٹی سی ریاست لے کے بیٹھ جاتا ہے. اور بعد میں مصطفیٰ کمال نے باقاعدہ عرض کی، یہ کیونکہ پٹھو تھا نا، تو عرض کی
کہ میں جس طرح آپ کی ملکہ الزبیتھ بیٹھی ہے اس طرح ہمارا بھی ایک خلیفہ نامزد کر دیتے ہیں، اس کا رول تو کوئی نہیں ہوگا. تو نہ، برطانیہ نے کہا یہ بھی نہیں کرنا، اور تمام لے کے آنے والا مصطفیٰ کمال کو وہاں استنبول کو علیحدہ کر رہے ہیں، ٹکڑوں ٹکڑوں میں کرنے والا سلطنت عثمانیہ کو، اور وہاں سیکولرزم کا پودا لگانے والا برطانیہ تھا. اور آج تک ہمیں پڑھایا جاتا ہے کہ جی مصطفیٰ کمال نے تو ترکی کو بچا لیا تھا، سلطنت عثمانیہ کو بچا لیا تھا. نہ، یہ بند کمرے کے پیچھے، بند پردے کے پیچھے ایک اور کہانی ہے. کبھی موقع ملا تو اسے تفصیلاً عرض کروں گا. یہ کم از کم 1-1.5 گھنٹے کی بحث ہے، گفتگو ہے کہ شروع میں ویک کیسے ہوئی سلطنت عثمانیہ، اور ینگ ٹرکس کا کیا رول تھا، پھر یورپینس کا کیا رول تھا، پھر خود ان ان بادشاہوں کا کیا رول تھا. اور پیچھے میں نے ایک پوسٹ کی تھی کہ علامہ اقبال ان کے بارے میں پتہ ہے کیا فرماتے ہیں، عثمانیوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں تجھے بتاتا ہوں کہ تقدیر امم کیا ہے، یعنی تقدیر مسلمان کیا ہے. شمشیر و ثنا اول، یعنی جب شروع میں آئے تو وہ کیا ہے کہ شمشیر و ثنا، اور بعد میں کیا ہے طاؤس و رباب، یعنی شمشیر و ثنا اول و طاؤس و رباب آخر، کہ وہ شرابی، وہ زنائی، وہ گانے، وہ لڑکیوں سے جسم فروشی، وہ آخر میں وہی رہ گئی. شمشیر و ثنا تو اول تھی، اور جب زوال آیا تو وہ فقط وہی طاؤس و رباب ہی رہ گئے. تو آج ہر وہ جگہ وومن رائٹس وہ نہیں ہیں جو آپ پامالی سمجھیں اپنے حقوق کی، کہ گرلس حجاب نہیں کر رہی یا پھر دوپٹے کے معاملے میں کوئی آ جائے میدان عمل میں. تو یہاں وومن رائٹ پامال نہیں ہو رہے، ہو بھی رہے ہیں تو نگلیجیبل 1-2% ہے. لیکن عرض یہ ہے کہ زیادہ وومن رائٹس کو، یہ زیادہ عرض کروں میں کہ جو مین مسئلہ جو آنکھوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے ہمارے، وہ یہ ہے کہ ہر وہ جگہ جہاں پر عورت اور مرد اکٹھے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اکٹھے کام کر رہے ہیں، اکٹھے کوئی مشق سر انجام دے رہے ہیں یا کوئی کام سر انجام دے رہے ہیں نامحرمانہ طریقے پر، وہاں وومن رائٹ کے پامال ہو رہے ہیں. ہر وہ جگہ جہاں ایک مرد اور ایک عورت اکٹھے باہم گفتگو کر رہے ہیں، یا کو ایجوکیشن لے رہے ہیں، یا پھر ہاسپٹلز میں کام کر رہے ہیں، یا ریسٹورنٹس میں کام کر رہے ہیں، یا ہر وہ جگہ جہاں بسز میں خواتین کنڈکٹرنگ کے طور پر یا ہوسٹنگ کے طور پر کر رہی ہیں، وہ وومن رائٹ پامال ہو رہے ہیں. ہر وہ جگہ جہاں خواتین کے ایڈورٹائزمنٹ کے لیے پوسٹر لگے ہوئے ہیں، وہاں وومن رائٹس پامال ہو رہے ہیں. اور ہر وہ جگہ جہاں خاتون کو در بدر گھر بگھر بھیج کے یہ صرف کی تھیلیاں بھجوائی جا رہی ہیں تاکہ مردوں کے لیے اٹریکشن بنے. اور ہر وہ سٹور جہاں پر خواتین کھڑ کر سٹال لگا کے کھڑی ہیں کہ آئیں مرد ہم سے لیں چیزیں، وہاں وومن رائٹس پامال ہو رہے ہیں. خاتون کو اسلام عورت کو یہ نہیں کہتا کہ آپ ہوسٹنگ کریں بس میں اور پشاور سے کوئٹہ اور کوئٹہ سے کراچی جائیں، اور نہ ہی یہ کہتا ہے کہ ایک سٹور میں آپ وہاں انتہائی گندا لباس ملبوس کر کے مردوں کے لیے اٹریکشن کا باعث بنے. بلکہ نہ، اسلام جو عورت کو عزت دیتا ہے وہ خطبہ حجۃ الوداع میں رسول اللہ نے بہت اچھی عرض کی. اور ایون کہ حضرت عمر کے دور میں وہ اتنے بڑی سلطنت کے اعظم ممبر پر بیٹھے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، اور ایک لڑکی خاتون اٹھ کھڑی ہوئی ہے کہ اے عمر تو کون ہوتا ہے ہمارے مال میں دخل اندازی کرنے والا. وہ اس واقعہ آپ کو بہتر پتہ ہے. تو وہ حضرت عمر نے اس خاتون کی بات سن کر یہ نہیں کہا کہ میں اس قدر بڑا ہوں کہ میری اتنی سلطنت ہے، میں خلیفہ وقت ہوں، میرے نیچے اتنے لوگ کام کر رہے ہیں، یا میرے پاس اتنی پاور ہے. بلکہ یہ نہیں کہا کہ آپ کی یہ جرت کیسے ہوئی کہ آپ نے میرے بارے میں یہ بات کی، بلکہ اٹھے اور کہا کہ آج اس عورت نے مجھے اسلام سکھا دیا. عورت نے کہا تھا نا، وہ خاتون اٹھی اور کہا کہ رسول اللہ نے جب ہمارا حق مختص کر دیا تو آپ عمر آپ کون ہوتے ہو ہمارے حق میں دخل اندازی کرنے والے. یہ انتہائی، اگر آج کے وقت کا جس میں تکبر بھرا ہوتا خلیفہ یا جو حکمران سیکولرزم کا ہوتا تو وہ اسے منہ توڑ جواب دیتا. لیکن چونکہ
خلیفہ وقت ہے تو کیا عرض کی کہ میں آج مجھے ایک عورت نے اسلام سکھا دی، تو اسلام تو عورت کو یہ حق دیتا ہے، اسلام عورت کو بسوں میں کنڈکٹنگ نہیں کرواتا یا ہوسٹنگ نہیں کرواتا، بلکہ اسلام عورت کو یہ عزت دیتا ہے کہ ایک عورت بھی اٹھ کے کھڑی ہو جائے اور کہے کہ یہ میرا حق ہے، تو خلیفہ وقت چاہے جتنا ہی کیوں نہ امیر ہو وہاں دینا پڑتا ہے۔ جب حاتم طائی کی بیٹی آئی نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تو رسول اللہ اٹھ کھڑے ہوئے تھے، اور یہاں علامہ اقبال کا انتہائی مشہور شعر ہے، اس شعر خودی میں یہ ہے، علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ دختر کراچوں نبی بے پردہ دیں، چادر خود پیش روح الوقسی، کہ اسے یہ نہیں پوچھا کہ آپ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں، جب ننگے سر دیکھا تو آیت وہ تطہیر مزمل کی جو چادر تھی، آیت مزمل کی وہ چادر اس کے سر پہ کروا دی۔ اب عورت کو یہ حقوق دیتا ہے اسلام، یہ رسول اللہ نے دی حقوق۔ حضرت سیدہ فاطمہ یہ تعلیم دے رہی ہیں، یہ تعلیم نہیں دے رہی کہ آپ کنڈکٹنگ کریں یا ہوسٹنگ کریں یا آپ غلط گفتگو کریں۔ اور عورتوں کو میں عرض کروں گا کہ اپنے آپ کو کم نہ سمجھیں، یہ شادی کے بعد تو ظاہراً آپ کو ایک ریسٹرکٹڈ ہونا پڑتا ہے، ریسٹرکٹڈ یعنی کہ مرد قوام ہوتا ہے آپ کے گھر کا، لیکن اس قوام کا بھی انشاءاللہ میں ذکر کروں گا تعلیم و تربیت میں، کہ وہ قوام جو آج کل ہمارے مولوی حضرات نے بیان کیا ہوا ہے کہ حاکم وہ سرپرست، ایسا نہیں ہے، وہ ایک اور معنی میں عرض کیا گیا ہے، آپ خود سب کچھ کر سکتی ہیں، یعنی کوئی ریسٹرکشنز نہیں ہیں، آپ خود سب کچھ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔